اب حضرت آدم علیہ السلام نے قرب چاہا تو اللہ رب العزت نے روکا، ملائکہ کو حکم دیا کہ کعبہ رک جاؤ، پہلے تمہارا نکاح کرواتے ہیں اور نکاح کے بعد تم مہر ادا کرنا، تو تب حوا تمہارے لیے آدم حلال ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا نکاح تو عقد ہوگا، ایجاب و قبول، تو مہر کیا دوں گا؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں بیان کیا، اور بھی کئی انبیاء اولیاء اور اہل اللہ نے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا عرض کیا میرا مہر کیا ہوگا، تو ان کو فرمایا گیا، باری تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کے ذریعے کہ آدم تو اور حوا دونوں مل کر 20 مرتبہ میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھ لینا، یہ مہر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ مل کر درود پڑھ لینا، یہ مہر ہوگا۔ تو انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ حضور پہ درود پڑھا اور حضرت حوا حلال ہو گئی۔ سو ہم سب اس درود پاک کی اولاد ہیں، ہم سب درود و سلام کی اولاد ہیں، ہم پیدا ہی ہم حلالی ہی بنے ہیں درود و سلام سے، ہم جو حلالی اولاد بنے ہیں آدم علیہ السلام کی وہ درود و سلام کے صدقے سے بنے ہیں۔ اور آج کی رات کی آخری بات وہی جو آپ نے کئی بار سن رکھی ہے، وہی سنا کے ختم کرتا ہوں، وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کی، صاحب عطر البردہ بیان کرتے ہیں، اور شارحین قصیدہ بردہ اس کی وجہ تسمیہ کے حوالے سے اور وجہ شہرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تاجر بھی تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے، اور عربی ادب کے بہت بڑے فاضل تھے، بڑے شعر لکھتے، بڑے کلام لکھتے، قصیدے بھی لکھتے، حکام اور سلاطین وقت کے لیے بھی جیسے شعراء لکھتے ہیں، اور تاجر بھی تھے۔ اس حال میں ان کو اچانک فالج ہو گیا، بستر پہ پڑ رہے، زمانہ گزر گیا، فالج زدہ ہو کے ان کو خیال آیا کہ اب فالج میں بستر پہ پڑا ہوں تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی درود بھرا قصیدہ لکھ دوں، درود بھرا قصیدہ لکھوں، درود و سلام کے ساتھ معمور ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے ساتھ قصیدہ لکھا، اور 166 اشعار اس قصیدہ بردہ شریف کے، 166 اشعار، کچھ اضافی بعد میں عشاق نے ملا دیے ہیں، تو 162 تھے، 166 اشعار کا قصیدہ بردہ لکھ دیا۔ رات کو سوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا نے فرمایا کہ بوصیری وہ قصیدہ سناؤ جو لکھا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں تو مفلوج ہوں حالت خواب میں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دست مبارک بوصیری کے، شرف الدین بوصیری کے اوپر پھیرا، اور وہ شفا یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے۔ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر و طیب میں بڑے خوبصورت پیرائے کے ساتھ اس پورے واقعے کو دیگر حوالوں کے ساتھ بیان انہوں نے بھی کیا ہے، اور بھی سب علماء پہلے سب مانتے تھے، پہلے سب مانتے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے نشر و طیب میں، توسل کے باب میں، حضور کے وسیلے کے باب میں۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے شفا یاب ہو گئے، پھر انہوں نے قصیدہ پڑھا، اور آقا علیہ السلام سن کے اس طرح جھوم رہے تھے، دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے آقا، خواب میں سنتے اور دائیں اور بائیں تمایل اور تمایون کہتے ہیں، آقا علیہ السلام دائیں اور بائیں جھوم رہے تھے حضور سے، اتنا خوش ہو کے قصیدہ سنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب قصیدہ سنا خوش ہوئے تو آپ نے اپنی چادر مبارک حالت خواب میں اتار کے بوصیری کو دے دی، خواب کا واقعہ، اس چادر کو بردہ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑا۔ خیر شفا یاب ہو گئے، قصیدہ آقا نے سن لیا،
تو امام بصیری صبح اٹھے تو دیکھا کہ فالج ختم ہو چکا تھا۔ وہ خواب کا دست اقدس پھیرنا حقیقت کی شفا دے گیا۔ صبح اٹھے، مدت کے بعد باہر نکلے۔ جب باہر نکلے تو ایک بڑے کامل بزرگ تھے اور اپنے وقت کا اہل اللہ انہیں قطب بھی جانتے تھے، اور بعضوں نے ان کا نام شیخ ابو الرجا بیان کیا ہے۔ شیخ ابو الرجا وہ گلی میں ملے اور قطب وقت تھے، گلی میں ملے اور مست خاموش رہتے تھے، مجذوبی حالت میں، مستی کی حالت میں رہتے تھے۔ ملے تو آپ نے بصیری کو آواز دی، بصیری بات سن۔ قریب آئے تو کہا کہ وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ آپ نے پوچھا کئی قصیدے جو لکھے تھے، کئی قصیدے زندگی میں لکھے تھے، تو رات والے قصیدے کا تو انہیں گمان ہی نہیں تھا، تو پوچھا کون سا قصیدہ، کون سا قصیدہ؟ تو شیخ ابو الرجا اس ولی اللہ فقیر نے کہا وہ قصیدہ جس کے شروع میں امن تذکر جیران بذی سالمی آیا ہے، امن تذکر جیران بذی سالمی، وہ قصیدہ سناؤ۔ آپ کانپ اٹھے اور پوچھنے لگے آپ کو یہ قصیدہ کس نے بتایا؟ کیونکہ اس کو تو ابھی دنیا میں کسی شخص نے سنا ہی نہیں تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے قریب ہو کے کہا خدا کی قسم جب رات کو آپ یہ قصیدہ پڑھ رہے تھے اور حضور دائیں بائیں جھوم جھوم کے سن رہے تھے، دور کھڑا میں بھی قصیدہ سن رہا تھا، میں بھی سن رہا تھا۔ آپ نے وہ قصیدے کے اوراق، اس کی ایک جو کاپی تھی وہ انہی کو دے دی، اور اس طرح پھر رفتہ رفتہ اس قصیدے کی شہرت ہو گئی۔ تو کوئی نابینا آتا تو قصیدے کے اوراق سر پہ رکھ کے شفا پاتا، کوئی بیمار شفا پاتا، پھر قصیدے کے اس اوراق سے توسل ہونے لگا، توسل ہونے لگا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی جو علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، کل علماء دیوبند کے استاذ اور شیخ ہیں، تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر وہ کاغذ جن پر آقا علیہ السلام کا صرف قصیدہ نعت لکھا ہوا ہے اور وہ لفظ ہیں، جس کاغذ پہ حضور کی نعت اور قصیدے کے اور درود و سلام کے لفظ لکھے ہیں، ان لفظوں برے کاغذ کے توسل سے شفا ہوتی ہے، تو حضور کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ بیان کر کے پھر اس سے وہ دلیل نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی نعت امام بصیری نے لکھی اور درود و سلام کا قصیدہ لکھا، ان کے لکھے ہوئے الفاظ جو حضور سے منسوب ہیں، جو حضور کی طرف منسوب ہیں، ان اوراق پر ان کا عکس ہے، ان الفاظ کا قلم کا لکھا ہوا عکس ہے، اس عکس سے توسل ہوتا ہے اور بیمار شفا پاتے ہیں۔ تو اگر کاغذ پر حضور کے نالین پاک کا عکس ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کے نالین پاک کا عکس، اس کا عکس نعال ہو اور اس کی بھی تمثال ہو تو اس کے توسل کا عالم کیا ہوگا؟ اب آپ سمجھیے نا بات کو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام، اس کی برکتیں ہیں، اور سب سے بڑی برکت یہ کہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے کو آقا علیہ السلام کی حضوری میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی، بارگاہ مصطفیٰ میں قربت نصیب ہوتی۔ میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا کئی ہزار